السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں۔ آپ 10ویں قبل مسیح میں فلسطین کے شہر بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے والد کا نام عیشا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 500 سال بعد کا زمانہ ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور ابراہیم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا، اور حضرت سموئیل علیہ السلام اسی سلسلے کے نبی تھے۔ عیشا کے بہت سے لڑکے تھے جن میں داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وہاب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت سموئیل کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عمالقہ نے بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ جب عمالقہ کی دست درازیاں بڑھتی گئیں تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ اللہ پاک سے اجازت لیں کہ ہم دشمن سے جہاد کریں اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں اور اپنے علاقے دشمن سے واپس لیں۔ تو ان کی درخواست پر حکم الہی کے مطابق حضرت سموئیل علیہ السلام نے قبیلہ بنیامین کے 30 سالہ نوجوان طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بنی سموئیل کو بشارت ہوئی تھی کہ عیشا کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ طالوت امیر بننے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر جہاد پر نکلا۔ اس نے یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا اپنی آدھی سلطنت کا مالک اسے بنا دے گا، اس کے علاوہ اپنی خوبصورت بیٹی اینیا کو بھی اس نوجوان کے نکاح میں دے دے گا۔ جہاد کے راستے میں دریائے اردن کی ایک ندی پر اللہ کی طرف سے لشکر بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی، کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار فرمان الہی کی حکم عدولی کر چکی ہے۔ حکم الہی ہوا کہ اس دریا میں سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پینا، لیکن صرف چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے اور وہ میدان تک نہ پہنچ سکے، اور صرف پختہ ایمان والے لوگ ہی میدان جنگ میں پہنچے جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ان میں کمسن حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس آزمائش کا مقصد بھی یہی تھا کہ کمزور ایمان والوں کو لشکر سے علیحدہ کر دیا جائے۔ بس جالوت کے عظیم لشکر کے مقابلے میں اہل ایمان صرف مٹھی بھر تھے، لیکن ایمان کامل تھا اور اللہ کی مدد کا بھرپور یقین۔ جب طالوت کی فوج کا جالوت کے لشکر سے سامنا ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں دعا فرمائی: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی اے پروردگار صبر کو ہم پر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ دشمن فوج کا حکمران جالوت ایک بے حد مضبوط اور لہیم شہیم شخصیت کا مالک تھا، سر سے لے کر پیر تلک تانبے کی زرہوں میں ملبوس۔ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہ تھی، لیکن اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جالوت کو ایک پتھر سے قتل کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام طالوت کی نصف دولت و حکومت کے مالک بن گئے، اور طالوت نے آپ علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی اینیا سے کروا دی۔ طالوت کی وفات کے بعد آپ تمام سلطنت کے بادشاہ بنے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن نے خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ اللہ پاک نے آپ کو آسمانی کتاب زبور بھی عطا فرمائی، نہایت خوبصورت اور شیریں آواز بھی آپ کو عطا کی گئی تھی۔ جب آپ خوشالحانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چلتا پانی ٹھہر جاتا، اڑتے ہوئے پرندے آپ علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، پہاڑ اور چرند پرند آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے لوہے سے زرہیں بنانے میں مہارت دی تھی۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتا، پھر آپ ان سے زرہیں بناتے۔ قتادہ لکھتے ہیں: کڑوں والی زرہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی۔
اس سے پہلے لوہے کی دادر کی زرہیں بنائی جاتی تھیں۔ ابن شوذب نے کہا ہے وہ ہر روز ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کو وہ 6000 درہم میں فروخت کرتے، یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ خود اٹھاتے، بیت المال سے رقم نہ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شادیاں کیں، کچھ روایات میں 100 اور کچھ میں آپ کے 90 ازواج کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے یہاں اولاد کی کثرت ہو تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کثیر تعداد میں ہوں اور اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ علیہ السلام کثرت سے عبادات کیا کرتے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز اور محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے۔ آپ علیہ السلام نصف رات تک سوتے اور باقی رات تہائی حصہ عبادت میں کھڑے ہوتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کا دن صرف عبادات کے لیے مخصوص تھا اور اس دن شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کرنے کے بعد 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک بیت المقدس سے رملہ جاتے ہوئے ابو گوش کے دائیں طرف واقع ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔